وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق نمبر جو ہے وہ 20 ہے۔ تیمم کا بیان جو چل رہا تھا، یعنی تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے اور کس چیز سے ناجائز ہے، آج ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تیمم آپ کو معلوم ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر ہم مٹی کے ذریعے ہم تیمم یعنی پاکی حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، یعنی تیمم آپ کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ اینٹا، پتھر، کوئلہ، یہ ساری چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں یا صرف پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پاک مٹی ہونا چاہیے، لازم ہے کہ پاک مٹی ہو، اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ پتھر، ریت، ملتانی مٹی وغیرہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ کچی یا پکی اینٹ، مٹی، کچی یا پکی اینٹ یعنی اینٹ جو ہے اس کے ذریعے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی اور اینٹ، پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا یہ بھی جائز ہے۔ یہ تیمم ان چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے ذریعے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں جب پانی موجود نہ ہو، یا پھر آپ پانی پر قدرت تو رکھتے ہیں لیکن پانی آپ کے لیے نقصان ہے، تو پھر آپ تیمم ان چیزوں کے ذریعے کر کے اپنی نماز اور طہارت کو اپنی نماز ادا کریں اور آپ ناپاکی سے پاکی حاصل کریں۔ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: سونا، چاندی، تانبا۔ اب یہ سونا، چاندی، تانبا اس لیے لا رہے ہیں کہ زمین کی جنس سے جو ہے اس سے ہم تیمم کرتے ہیں، تو اس میں دو صورت ہے، ایک کے ذریعے ہم تیمم حاصل کر سکتے ہیں، ایک کے ذریعے ہم تیمم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، المونیم، جستہ، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے غلہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہے یا راکھ ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان پر گرد ہو تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے، یعنی جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اگر یہ چیزیں جل کر راکھ ہو جائے، پھر اس راکھ کے ذریعے آپ تیمم کریں گے تو یہ عالمگیری یعنی کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری، تو اس کے مطابق آپ کا تیمم جائز ہے۔ تیمم کب کرنا جائز ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے جی کہ تیمم کب کرنا جائز ہے؟ لیجئے، صاحب کتاب فرماتے ہیں جواب: جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جواب: پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس سے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، پانی پر قدرت نہ ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پانی سے اگر ہم وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی، یا پھر مثال کے طور پر بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ مطلب یہ نقصان دے گا، تو پھر اس صورت میں آپ چونکہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو آپ کو شریعت کہتی ہے کہ آپ تیمم کے ذریعے اپنی طہارت حاصل کر کے آپ نماز ادا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت کہ آپ ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پر 1.5 کلومیٹر تک پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، پانی کا پتہ نہیں ہے، تو ان صورتوں میں بھی آپ کسی ایسے ایریا میں چلے گئے جہاں 1.5 کلومیٹر تک پانی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ تیمم کریں گے، نہ کہ آپ پانی کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری صورت زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، یعنی ایک ہوتا ہے خالی بس یوں ہی کہ نہیں ٹھنڈ بہت ہے، ایک ہوتا ہے کہ قوی اندیشہ کا پانی کا استعمال اگر کروں گا تو اس سے طبیعت خراب ہو جائے گی، جان چلی جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے تیمم کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تیمم آپ کر کے نماز یا پھر جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک ایسی صورت بھی ہے کہ پانی تو ہے لیکن رسی اور بالٹی یعنی نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ کنواں موجود ہے مگر ڈول اور رسی وغیرہ نہیں ہے، تو ان کے علاوہ پر تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی کئی ساری صورتیں ہیں، 4 صورت بیان ہوئی ہے، اور بھی صورتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ کتاب مفصل نہیں ہے، تو یعنی تفصیل کے ساتھ یہ کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ اور بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بہار شریعت اور بڑی بڑی کتابیں جو ہیں، مختصر القدوری ہے، ہدایہ ہے، تو ان ساری کتابوں کا مطالعہ آپ کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت ساری باتیں اس موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ جی، بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر غسل کرنے کی حاجت ہو تو کیا کریں ایسے وقت میں کہ وضو کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن غسل کریں گے تو وقت نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں جسم پر نجات لکھا ہوا ہے غلطی سے،
کہ جسم پر اگر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ پڑھ لے۔ یعنی جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کرے، یعنی غسل کا آپ تیمم کر لیجئے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر جب آپ نماز پڑھ لی ہیں تو پھر غسل کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھ لیجئے۔ کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جی تو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ ان کے کہ پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز سے وضو ٹوٹے گا اس چیز سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پانی پر قدرت ہوگی، مثال کے طور پر آپ 1.5 کلومیٹر کے اندر میں تھے کہ پانی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک آپ کو پانی میسر ہو گیا تو آٹومیٹک جو ہے نا آپ کا مطلب وضو تیمم جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو وضو کر کے یعنی پانی سے طہارت حاصل کر کے آپ کو پھر سے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ میں اپنی بات کو رکھیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ باقی ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ علم دین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔